ابو حورا صادق وہ کہتے ہیں کہ میں نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں یاد ہیں؟ انہوں نے فرمایا ایک مرتبہ آپ مجھے اس کمرے میں لے گئے جہاں صدقے کا مال پڑا ہوتا تھا. یعنی اس زمانے میں کوئی باقاعدہ حکومت، اس کا نظام، کوئی بینک، کوئی ادارے یہ تو نہیں تھے. مسجد تھی، اسی میں سارا نظم ریاست کا چل رہا تھا، اور وہیں کچھ کمرے تھے کہ جن میں بیت المال قائم تھا. یعنی وہاں پر جو کچھ بھی صدقات، زکوٰۃ یا جو کچھ موصول ہوتا تھا وہ وہاں ڈھیر کر دیا جاتا تھا. وہ زمانہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ایسا تھا کہ جس میں زیادہ تر اجناس مال ہی ہوتا تھا. اس طرح سونا چاندی کے ڈھیر تو نہیں تھے، لیکن جو کچھ بھی آتا تھا زکوٰۃ کی مد میں یا خمس کی مد میں یا دوسری مدات میں وہ سب وہاں ڈھیر ہو جاتا تھا. تو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ جس طریقے سے آپ بچے کو ساتھ لے جاتے ہیں کسی موقع پر، تو اس کمرے میں لے گئے کہ جہاں صدقے کا مال پڑا ہوا تھا. یہ صدقے سے کوئی غلط فہمی نہ ہو، یعنی زکوٰۃ کو بھی صدقہ ہی کہا جاتا ہے. یہ ہمارے ہاں اصطلاحات الگ الگ ہو گئی ہیں. وہ یا بیت المال جہاں تھا وہاں لے گئے. مجھے اتنا یاد ہے، اب یہ بچے تھے چونکہ، تو مجھے اتنا یاد ہے کہ میں نے صدقے کی ایک کھجور وہاں سے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی. یعنی جو مال جہاں پڑا ہوا تھا تو وہاں کوئی ایک کھجور، جیسے بچے عام طور پر کر ڈالتے ہیں تجاوز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لگے ہوئے تھوک سمیت اسے باہر نکالا اور پھینک دیا دوسری کھجور میں. یعنی اس کی اجازت نہیں مجھے دی. ایک شخص نے یہ دیکھا تو کہا، اب کوئی صاحب بھی پاس کھڑے تھے، تو اس نے دیکھا تو کہا اگر یہ ایک کھجور کھا لیتے تو کیا ہو جاتا؟ کہا کہ آخر ایک چھوٹی سا کھجور کا دانہ ہی ہے نا، کیا ہو جاتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے. اب ان میں سے ایک ایک چیز کو الگ الگ سمجھ لینا چاہیے. پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے یہ مال حرام قرار دیا گیا تھا. یعنی کوئی زکوٰۃ اگر کوئی غریب آدمی ہو تو اس کو نہ دے. تو اس میں کچھ تفصیل ہے. یہ بات اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ عام طور پر سمجھی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فیصلہ کیا کہ اب چونکہ آپ کے لیے معاشی جدوجہد کرنا ممکن نہیں ہے، رسالت کی ذمہ داریاں تو تھیں ہی، مدینے میں آ کر حکومت کی ذمہ داریاں بھی آ گئیں. تو اب شب و روز لوگوں کے معاملات مسائلی کے لیے وقف تھے. تو اس میں جو اس زمانے میں فتوحات ہو رہی تھیں اس میں ایک حصہ آپ کے اور آپ کے خاندان والوں کے لیے مقرر کر دیا گیا. یہ وہی حصہ ہے کہ جو خیبر کے اموال میں سے مقرر کیا گیا تھا، جس کو عام طور پر فدق کا باغ اور اس طرح کی اصطلاحات میں بھی تعبیر کیا جاتا ہے. تو یہ آپ کے لیے مقرر کر دیا گیا تھا. جب یہ مقرر کر دیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اب جب ہمارا اور ہمارے خاندان کا حصہ ان اموال میں مقرر ہو گیا ہے تو لوگوں کا مال اب ہمارے لیے حرام ہے. یعنی اب ہمارے لیے چونکہ ایک حصہ مقرر ہے تو کوئی شخص میرے خاندان میں سے اب زکوٰۃ کا مال کسی سے نہیں لے گا. یہ گویا اس بندوبست کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان تھا. ایک پہلو. دوسرا پہلو یہ کہ جو مال آپ کی تحویل میں آتا تھا وہ زکوٰۃ کا مال ہے یا دوسرا مال ہے جو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے حکمران کی حیثیت سے آپ کی حفاظت میں ہوتا تھا، وہی مسجد نبی کے پاس گھروں کے قریب ہی حجرے تھے وہاں تھا، تو اس کی حفاظت کس درجے میں ہوتی تھی، یعنی اس امانت میں کہیں کوئی خیانت نہ ہو جائے، یہ دوسرا پہلو تھا. تو یہ دونوں چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیے. یہاں پر جو آپ نے سختی برتی ہے سیدنا حسن پر، یعنی ایک بچے پر، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ایک کھجور آج اٹھائی گئی ہے اور کل مسلمانوں کے مال کو لوگ پیمانے بھر بھر کے کھانا شروع کر دیں. اس لیے کہ صدقے کا مال آپ کے گھر میں امانت کے طور پر رکھا گیا تھا جس میں کوئی ادنا خیانت بھی آپ کسی طرح گوارا نہیں کر سکتے تھے. تو یہ اس پر آپ نے شدت برتی. اس کے بعد ایک دوسری بات جو کہی گئی ہے کہ ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے، یعنی وہ مال نہیں کھاتے جو لوگ ریاست کا نظم چلانے کے لیے زکوٰۃ اور خیرات کی صورت میں دیتے ہیں. یہ ہمارے پاس امانت ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ مال آ جاتا ہے اور اس کے بعد جتنا ہم نے لینا وہ ہم لے لیتے ہیں اور جتنا لوگوں کو دینا ہوا رائے عنایت دے دیتے ہیں. ہم وہ مال نہیں کھاتے جو لوگ ریاست کا نظم چلانے کے لیے زکوٰۃ اور خیرات کی صورت میں دیتے ہیں. اس جملے کا مطلب یہ ہے ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے. یہ کوئی سادات کی برہمنیت کا بیان نہیں ہے بلکہ ذمہ داری کا احساس ہے جس کو بیان کیا ہے. ہمارے ہاں یہ امانت کے طور پر رکھا جاتا ہے اور اس کی حفاظت اسی شدت کے ساتھ کی جاتی ہے. جیسے اس شخص نے چونکہ سوال کر دیا ہے کہ یہ آپ نے ایک کھجور کا دانہ ہی تھا نا منہ میں ڈال لیا بچے نے، کیوں اتنی سختی کی ہے؟ تو اس کا جواب دیا آپ نے کہ یہ اسی شدت کے ساتھ ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں. چنانچہ اس میں سے ایک کھجور کا لے لینا بھی نہ میں اپنے لیے جائز سمجھتا ہوں نہ اپنے گھر والوں کے لیے.